فرض نماز ہونے کے بعد اگر 4-5 لوگ دوبارہ نماز کروانا چاہے تو اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں. جی کروا سکتے ہیں, شرعی طور پہ تو کوئی بات نہیں. فرقوں کو تکلیف ہو جاتی ہے, دیوبندیوں کو. بریلوی اور اہل حدیث اور شیعہ تینوں کے نزدیک دوسری جماعت درست ہے, اور دیوبند کے نزدیک بھی درست ہے. آپ ان سے پوچھیں کہ آپ کی فقہ میں تو الاؤڈ ہے, وہ کہتے ہیں علماء نے منع کیا ہے, اس سے اختلاف پیدا ہوتا ہے کیونکہ لوگ شرارتاً دوسری جماعت کروائیں گے. یعنی ان کا موقف یہ ہے کہ ناک پہ مکھی بیٹھے تو آپ نے ناک ہی کاٹ دینا ہے. شریعت کو کون سے علماء بدل سکتے ہیں؟ وہ جن کو ہمارے اعلیٰ حضرت نے واجب القتل قرار دیا ہوا ہے, وہ علماء. ان کی اوقات کی شریعت کو بدل دیں جن کو ہمارے اعلیٰ حضرت نے کہا یہ واجب القتل ہے. وہ دیوبند سے میرے خلاف فتویٰ نکلا کہ انجینئر صاحب اہل سنت سے خارج ہے, اور میں کہتا ہوں ہنو تے اللہ دے بندے ہو, 100 سال پہلے اعلیٰ حضرت اہل سنت کے اسلام تو خارج کر گئے نے, تجھے اپنی فکر کرو. ظاہر ہے بات تو اعلیٰ حضرت کی چلے گی نا, جن کے فالوور زیادہ ہیں. ان کے نزدیک تو جی سواد اعظم تو وہ ہے نا پھر. تو بھائی دوسری جماعت درست ہے. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے, صحیح ابن حبان میں, ابن خزیمہ میں, کہ ایک صحابی لیٹ آئے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کون ہے جو اپنے بھائی کے لیے قربانی کرے؟ تو ایک صحابی کھڑے ہوئے. دوسری روایتوں میں آتا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو انہوں نے قربانی کی, اور وہ قربانی یہ تھی کہ وہ نماز اپنی پڑھ چکے تھے, اس کے باوجود اس نئے آنے والے بندے نے جماعت کروائی اور انہوں نے پیچھے نفل نیت کیے تاکہ اسے جماعت کا ثواب مل جائے. یہ اصل ہے حدیث دوسری جماعت کی. اور امام بھی 2 جماعتیں کروا سکتے ہیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے, معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کے پیچھے عشاء کی نماز پڑھتا تھا, پھر اپنی قوم میں جا کے ان کی امامت کرواتا تھا. اپنی تو پڑھ آئے ہیں تو امامت کس چیز کی کروا رہے ہیں؟ خود نفل نیت کر رہے ہوتے تھے اور پیچھے لوگ فرض پڑھ رہے ہوتے تھے, لہذا دونوں باتیں ثابت ہو گئیں. فرض والے کے پیچھے نفل ہو جاتے ہیں, نفل والے کے پیچھے فرض ہو جاتے ہیں. اور اسی میں امپلائڈ ہے, زور والے کے پیچھے عصر کی نماز ہو جاتی ہے, عصر والے کے پیچھے زور کی نماز ہو جاتی ہے. صرف وہ جماعت جو ہے نا اس کا ثواب آپ نے ویل کرنا ہے. ایون تراویح میں ایک بندہ لیٹ پہنچا ہے, ابھی اس نے عشاء بھی پڑھنی ہے, تو جو 2 تراویح ہو رہی ہیں ان کے پیچھے عشاء کے 4 فرض نیت کرے. جب امام سلام پھیرے وہ 2 اور ملا کے اپنے فرض پورے کر لیں. اور یہ مسئلہ صرف سب کانٹیننٹ کا ہے. عرب ملکوں میں تو لائن لگی ہوتی ہے جماعتوں کی. جیسے ہی سلام پھیر کے امام فارغ ہوتا ہے نا, تو جو لوگ لیٹ شامل ہوئے ہوتے ہیں نا, جب وہ اپنی رکعتیں پوری کر رہے ہوتے ہیں نا, ان کے بھی کندھے پہ لوگ ہاتھ لگا کے نا ساتھ کھڑے ہو کے تو پھر وہ جماعت شروع کر دیتے ہیں. اگر وہ مغرب عشاء اور فجر کی ہے تو جیسے ہی کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کوئی شامل ہوتا ہے نا, وہ وہیں سے قرات اونچی کرنی شروع کر دیتے ہیں کہ اب جماعت بن گئی. اور جماعت در جماعت ہوتی ہے. اب اگر اس کی ایک رکعت رہتی تھی, وہ دوسرا سلام پھیر کے سائڈ پہ ہوا, وہ کھڑا ہوا, اور ایک تیسرا آئے گا, وہ اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے یوں چین بنتی چلی جائے گی. وہاں پہ ایک کلچرل ہے, کیونکہ وہاں فقہ حنفی نے پنجے نہیں گاڑے, کیونکہ ادھر کے لوگوں کو عربی آتی تھی. فقہ حنفی ساری اجمی. ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب نے ہمیں پرسنل میٹنگ میں کہا کہ انجینئر صاحب اس فقہ کی کیا بات کریں, یہ تو اجمیوں کی فقہ ہے. جب میں نے نماز کے طریقے پہ ان سے بات کی, ان کا نماز کا طریقہ بھائی رفع الیدین سے. میں نے کہا آپ نہیں کرتے؟ کہتے نہیں میں کرتا بھی ہوں, کبھی کبھار حنفیوں کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہوں ان کو قریب کرنے کے لیے. قریب پھر بھی کوئی نہیں ہوئے. آج بھی ڈاکٹر اسرار و مدودین سب تو بڑی لانتا کوئی بھیج دینا تو دیوبندی تے بریلوی بھیج دینے, اہل حدیث تو بھیجتے ہی ہیں, تو فائدہ تو کوئی نہیں ہوا. اس لیے بہتر ہے ننگی تلوار بن جاؤ. نہ صحیح تو میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں, لے جاؤ بابے تو دبو جا کے.